اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالت اليہود لیست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ دوستو اور بزرگوں، سورہ بقرہ آیت نمبر 113 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ یہ پہلے پارے کا 14واں رکوع یہاں شروع ہوا۔ اس 14ویں رکوع میں جو مضمون ہے وہ فرقہ واریت اور مسلک پرستی کو فروغ دینا، اور یہ یہود کی ایک چال تھی جو قرآن مجید نے یہاں نقل کی ہے۔ اور یہ پورا مضمون امت مسلمہ کے لیے رہتی دنیا تک اتنی بڑی رہنمائی ہے کہ یہ مسلک پرستی کیسے پیدا ہوتی ہے اور اس کی نشانی کیا ہے، پھر اس کا علاج کیا ہے، اور پھر نشانی کے ساتھ اس کی سزا اور پھر اس کا علاج۔ یہ قرآن مجید کا کلائمیکس ہے، اور یہ جو رکوع ہے یہ یہود کی عادتیں، سازشیں، مکر و فریب، بہانے سازیاں، پورے 10 رکوع اس پر محیط ہیں، اور یہ اس رکوع کا، اس مضمون کا 10واں رکوع ہے، گویا یہ آخری رکوع ہے۔ تو روان ترجمہ سنتے ہیں، وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء، اور کہا یہود نے عیسائیوں کو کہ تمہاری کوئی بنیاد نہیں ہے، تم کسی چیز پر قائم نہیں ہو، اور کہا عیسائیوں نے نہیں ہے یہود کسی چیز پر، یعنی انہوں نے ایک دوسرے کو تان سان کیا، وہ بھی اہل کتاب وہ بھی اہل کتاب۔ ظاہر بات ہے قرآن مجید نے اگر اس مضمون کو چھیڑا ہے مسلک پرستی کے اعتبار سے یا فرقہ واریت کے اعتبار سے، تو مثالیں بھی تو انہی کی دی ہیں، اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں موجود بھی رہے، اس لیے قرآن نے یہ بات وہاں نقل کی۔ اور قرآن نے آگے کہا وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، وہ حالانکہ وہ کتاب کی تلاوت کرتے تھے، وہ اہل کتاب تھے۔ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ، اسی طرح کہا ان لوگوں نے جو نہیں جانتے تھے مثل قولہم، ان کی بات کی مانند۔ اب فرض کیجئے یہود کے علماء کرام اور عیسائیوں کے جو پادری ہیں وہ ایک دوسرے کو تان سان کریں، تو عوام الناس ان کا دیکھا دیکھی ایک دوسرے کو تان سان کر رہی ہوتی ہے، کیونکہ عوام الناس کو ان باتوں کا پتہ نہیں ہوتا۔ قرآن نے کہا كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ، جو لوگ کچھ بھی نہیں جانتے وہ اپنے اپنے علماء کرام کے پیچھے لگ کے ایک دوسرے کو تان سان کر رہے ہوتے ہیں، برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں، کافر تک کہہ دیتے ہیں۔ اب یہ انہوں نے ایک دوسرے کو جو بات کہی وہ تو آج بھی ہے، یعنی مثالیں قرآن مجید نے وہ دی ہیں، لیکن تاعدم قیامت یہ بات زندہ ہے۔ آج دیکھیے ہمارے ہاں جو فرقہ واریت مسلک پرستی ہے، عام آدمی کو کیا پتہ، اور جو عالم جمعے کی نماز میں بیان کرے گا لوگ سنیں گے اور اس پر کاربند رہیں گے، اور ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے رہیں گے، اور اپنے اپنے عقیدے پر کھڑے رہیں گے۔ یہی آج ہمارا حال ہے۔ قرآن نے کہا فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، پس اللہ فیصلہ کرے گا ان کے درمیان کل قیامت کے دن اس چیز میں جس میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ بڑی خوبصورت بات کہی کہ جس چیز کا فیصلہ اللہ نے کل قیامت والے دن کرنا ہے، تو اس میں رہنمائی یہ ہے جو کہا جا رہا ہے کہ تم اپنا وقت اس میں ضائع نہ کرو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں قرآن و سنت چھوڑ کے جا رہا ہوں، جو اس کو مضبوطی سے تھامے گا کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔ تو اس اعتبار سے اس کو دیکھیے، قرآن مجید نے قیامت کے دن ان اختلافات کا فیصلہ کرنا ہے۔ گویا ان اختلافات کا فیصلہ اس دنیا میں ممکن ہی نہیں،
اس آیت کی جو چوٹی بیان کی ہے وہ قرآن مجید نے سورہ حج میں بیان کی ہے۔ لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاكِسُوهُ فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى مُسْتَقِيمٍ وَإِنْ جَادَلُوكَ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْلَمُونَ اللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ واسطے ہر ایک امت کے جعلنا ہم نے بنایا منسکن عبادت کے طریقے ہم ناکسوہ وہ اس پر کاربند ہیں، انہوں نے اسے اختیار کیا ہوا ہے۔ فلا ینازعنک فی الامر پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بس ہرگز نہ وہ جھگڑا کریں آپ سے کام میں۔ وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ اور آپ بلائیے اپنے رب کی طرف۔ إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى مُسْتَقِيمٍ بے شک آپ البتہ سیدھی ہدایت پر ہیں۔ اس آیت سے ایک بات سمجھ آ رہی ہے کہ یہود ہوں یا عیسائی ہوں، تورات میں جو طریقہ عبادت کا اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا وہ اپنے نبی کے ذریعے انہوں نے اس طریقے کو اختیار کیا۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں کو جو بتایا انہوں نے اختیار کیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو طریقہ بتایا انہوں نے اس کو اختیار کیا۔ تو ہر نبی کے دور میں عبادت کے طریقے جو جو بتائے گئے وہ نبی اور ان کے حواری اس پر کاربند رہے۔ اور اگر آج یہودی ہوں یا عیسائی ہوں، آج امت مسلمہ کو عبادت کے طریقوں کے بارے میں کہیں یا کوئی جھگڑا کریں کہ ہمارا تو یہ طریقہ تھا، آپ کا یہ طریقہ ہے، آپ ہمارے طریقے کو اختیار کریں، تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں صاف صاف بات کہہ دی کہ وہ آپ سے جھگڑا ضرور کریں گے، لیکن آپ نے کام کے بارے میں ان کے پیچھے نہیں لگنا، آپ سیدھی ہدایت پر ہیں، ہدایت ہی مطلوب ہے اور آپ سیدھی راہ پر ہیں۔ اور وَإِن جَادَلُوكَ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْلَمُونَ اور اگر وہ جھگڑا کریں آپ سے تو بس آپ کہہ دیجئے اللہ خوب جانتا ہے جو تم عمل کرتے ہو۔ اللہ یحکم بینہم یوم القیامۃ فیما کانوا فیہ یختلفون اس بات کا اللہ فیصلہ کرے گا تمہارے درمیان کل قیامت کے دن اس چیز میں جس میں تم اختلاف کرتے تھے۔ تو گویا یہ اختلاف کی بات جو آئی ہے یہ ان کے اندر تو اختلافات چلتے رہے، آج امت مسلمہ کو بھی یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اللہ ایک، رسول ایک، کتاب ایک، جنت ایک، دوزخ ایک، تو تم میں کس بات کا اختلاف ہے؟ اور یہ جو اختلافات ہیں ان کا فیصلہ اس دنیا میں نہیں ہونا۔ قرآن مجید ایک دوسرے مقام پر بھی یہ بات کہا گیا، کان الناس امۃ واحدہ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین وانزل معهم الکتاب بالحق لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیہ وما اختلف فیہ الا الذین اوتوہ من بعد ما جاءتہم البینات بغیا بینہم۔ یہ آپس میں ضد کی وجہ سے تمام لوگ ایک ہی امت تھے، آپس میں ضد ہم ضدہ جس کی وجہ سے، اور نبیوں کو اتارا ساتھ تاکہ وہ اس کتاب کے ذریعے فیصلہ کرے۔ اور یہ کتاب ہی ایک ایسی محفوظ کتاب ہے جو انسانوں کے اندر فرقہ واریت اور مسلک پرستی کا علاج ہے۔ بہرحال اس مضمون کا آخری جو ہدایت نامہ ہے وہ ہے آخری آیت میں ملے گا، الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون۔ وہ لوگ جن کو دی ہم نے کتاب وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسا کہ اس کی تلاوت کرنے کا حق ہے، وہی اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو اس کی تلاوت کا حق ادا نہ کرے وہ خسارہ پانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔